بحث یہ ہو رہی تھی اور یہ سانس ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن جن سے بات کرنی ہے آج ان پہ پھر دوبارہ بڑے سنگین الزامات لگا دیے ہیں، اور یہاں تک وہ بات دوبارہ آ گئی ہے کہ انہوں نے علیمہ بی بی نے یہاں تک کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے، اور ان کا میرے پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے بات کی، ذرا سنتے ہیں۔ ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، بشرا بی بی پہ اور عمران خان پہ، ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، یہ ساری سہولیات ختم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی ایک ٹی وی دیکھتی ہے، وہ بھی ان کا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ جو ساری سختیاں کی جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار ایک سپرنٹینڈنٹ انجم ہے، دوسرا جو کرنل ہے، کہتے ہیں میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں، یہ کون ہے کرنل؟ یہ عاصم منیر کی انسٹرکشنز پہ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کو جو غصہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انہیں زلفی بخاری کے ہاتھوں آج سفارش بھیجی تھی بشرا بی بی کو ملنے کے لیے، جب بشرا بی بی نہیں ملی یہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا۔ انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا۔ چاہتے ہیں عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑے تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے۔ عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا، اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا۔ جی پھر جب بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی موقع آتا ہے جب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور کبھی ضرورت پڑتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ہمیشہ کوئی ایسی بات سخت کرتے ہیں کہ کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بات نہ ہو پائے۔ اور اب جو لیٹسٹ ان کے بیانات تھے اس میں تو کر کے بات کی، بڑے ہی ایک کیا کہتے ہیں ان اے ویری انسلٹنگ مینر اس طرح باتیں کی، پھر چیلنج دے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ جے یو اے نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے ریزائن کر کے لڑ لے الیکشن، ہم بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ سارا ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ اگر 90 دن ایک بڑا اپنے لیے مصیبت ہے، آپ نے خود اپنے لیے ٹائم لائن دے دی، پھر جن لوگوں کا ٹکٹ نہیں ملنی ان کو ملنی، اور آخری دن کنونسنگ کرنے اچانک پھر بیرسٹر سیف صاحب کو اجازت ملتی ہے۔ ہو کیا رہا ہے ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ہمیں سینیٹر ڈاکٹر فرحان اللہ نے شاید جوائن کیا پی ایم ایل این سے، اور تیمور جھگڑا صاحب ایکس فائنانس منسٹر کے پی کے۔ ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آج پھر ٹارگٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ آپ کے ساتھ لیگ والے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کرو ہمارے سے بات، ہم تمہارے سے بات کرنے پہ تیار ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے پاس پاور نہیں ہے۔ جس کے پاس پاور ہے اس پہ آپ کہتے ہیں میری زندگی کو کچھ ہو گیا تو اس پہ پارٹی کو کہتے ہیں حساب تم لوگے اگر مجھے کچھ ہو گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی غصہ تو اور کیا، غصہ اس بات کا کہ ان کے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی جب ہٹایا تھا ایز ڈی جی آئے، تو اب وہ غصہ نکال رہے ہیں۔ اتنی بڑی گیم میں یہ باتیں، پھر آپ ایک گنڈا پور صاحب خود ہی 90 دن اناؤنس کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو آپ کی سیاست سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، ہم نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، ماڈی دیکھی، دوسری دیکھی، اور سب کچھ۔ مجھے ذرا سمجھا دیں اگر ان سے بات کرنی ہے اور ان پہ ذاتی آپ نے الزام لگانے اور پھر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، سیریسلی یہ کہاں جائے گی بات؟ کیسے مجھے سمجھا دیں۔ نے کہا کہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی، شاید کبھی پہلے ایسے سچویشن بھی نہیں ہوئی۔ جب حکومتیں نکالی جاتی تھیں تو پھر وہ آرام سے ان کے لیڈران بیٹھ جاتے تھے یا ایگزائل میں چلے جاتے تھے۔ اگر ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا تو ان کے گرد جو ہے وہ نہ پھر اس ملک میں 9 ستارے بھی چلے، اس ملک میں ایم آر ڈی بھی چلی، لوگ پھانسیاں لگے، لوگوں کو ٹکٹکیاں لگیں۔ ایسی بات نہیں، اس زمانے میں سوشل میڈیا اور اتنے چینل نہیں تھے تو بات پھیلتی نہیں تھی۔ ظلم یہاں بہت ہوئے ہیں، چاہے ایوب خان سے چل پڑیں اور آپ اینڈ تک زمانے میں آ جائیں، ضیاء الحق صاحب کے زمانے تک آ جائیں، بڑے ظلم ہوئے ہیں، کوئی انوکھے ظلم نہیں ہو رہے۔ یہ تو ایک نیا سوال کھولتا ہے نا، ہاں، کہ جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، یا جو ایکسپیریمنٹیشنز اور اچھا پہلے مجھے یہاں سمجھائیں، مجھے لاجک سمجھا دیں کہ واقعی یہ کوئی بہت زبردست اسٹریٹجی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا تھا کہ چونکہ آج بھی آپ کی سیاست، آپ کی ساری میڈیا، آپ کی ساری گفتگو عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن واقعی وہ ایکسیس لمیٹڈ بھی ہے،
وہ ایکسیس کنٹرولڈ بھی ہے, وہ ایکسیس چند لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے. تو بیسکلی اس نے ان اے وے پورے ملک میں ایک انارکی بھی کریٹ کر دی ہے, جہاں پہ ہمارا سپورٹر انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے, وہ اپنی دماغ سے بات کرتا ہے. جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس میں اگر ایک بندے کو ہٹ لگتی ہے تو وہ پھر اپنی سیلف ڈیفense استعمال کرتا ہے. اب دیکھ لیں ملک میں مسئلے تو کم نہیں ہیں, لیکن ہمارے 90% عالیہ حمزہ سینٹینس کمپلیٹ کرنے دیں, کیونکہ آپ اسی پہ وہ کر رہے ہیں. ہمارے 90% ٹاک شوز پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پہ فوکس کریں. وہ اس لیے کہ مین اپوزیشن ہے ہی آپ لوگ نا, اس لیے وہ تو صحیح بات ہے. اب عالیہ حمزہ پہ سارے اگریڈ تھے کہ بڑا کام کر رہی ہیں پنجاب میں, بڑا صحیح کام کر رہی ہیں. اب انہوں نے کل ایک ٹویٹ کر دیا اپنا, اور اس سے میری جب ان کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی اس سائٹ پہ ان کا اعتراض صرف یہ ہے کہ میرے حوالے سے کوئی بیانات نہ دیں. سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہہ دیا, دوسروں نے کہہ دیا عالیہ حمزہ مصروف تھی اس لیے نہیں آئیں. ان کا میرے سے کسی نے پوچھا, پھر ان کا طنزیہ سا ٹویٹ آیا کہ اچھا مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے میں بہت مصروف تھی, لیکن اس پہ ریاکشن دیکھیں اور پھر سپلٹ دیکھیں. پہلے میں سلمان اکمل راجہ صاحب کو سنیں انہوں نے کیا کہا ہے, اور پھر علی ظفر صاحب ویری ہمبل ڈیسنٹ مین, وہ انہوں نے بھی اس کا کیا جواب دیا. آپ کی پارٹی میں ویری کول ہیڈڈ گئے, میں تو سرپرائز ہوں, لیکن ذرا سلمان کا سنیں اور پھر ذرا علی حمزہ کا, وہ ان کا علی ظفر صاحب کو بھی سن لیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں تھی وہاں پہ, پھر وہ اگر وہ آنا چاہتی تھی کس نے روکا تھا؟ ان کا وہاں ہونا نہ ہونا بالکل غیر اہم بات تھی. کوئی ایسا کوئی موقع تھا کہ کسی کا وہ ہونا ضروری تھا؟ اگر وہ نہیں تھی وہاں تو نہیں تھی, جس نے آنا تھا وہ آ جاتا. پریس کانفرنس میں کوئی دعوت دی جاتی ہے کسی کو؟ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی, اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, اگر کسی میں ہمت ہے, مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے, اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی ہم تعلیمی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی, کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے, کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں, جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے, پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے, ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. کہانیاں بھی ہیں. وہ چیف آرگنائزر ہیں, پنجاب میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو ان کو تو سب سے پہلے شامل ہونا چاہیے تھا, اور تو اطلاع ہونی چاہیے تھی. ڈپٹی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں, یہ تو بتایا ہی نہیں تھا.